الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ آسان ترین ہے، حسین ترین ہے، جمیل ترین ہے، خوبصورت ترین ہے، مکمل ترین ہے. اور اس دین کو عملی بنایا ہے. اس دین کو صرف باتوں تک محدود نہیں رکھا. دنیا میں کچھ فرقے ایسے بھی ہیں، کچھ مسلک ایسے بھی ہیں، باتیں خوب ہیں، عمل کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دین ایسا ہے کہ جتنی بات ہے اس سے زیادہ عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، جتنی باتیں آپ فرماتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کی زندگی میں عمل پایا جاتا ہے. امت کو رخصت دیتے ہیں، خود عزیمت پر عمل کرتے ہیں.
یہ دین زندگی میں آئے گا تو دعوت بنے گا. ہمیں حکم ہے کہ ہم اس دین کی دعوت دیں. اس امت کو دعوت دینے والی امت بنایا ہے، اور قرآن کریم میں اعلان کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت اس بنا پر کہ اچھائیوں کا حکم دینا مزاج ہے تمہارا، تمہاری سرشت میں داخل ہے. فطری طور پر لوگوں کو برائیوں سے روکنے کا تمہارا مزاج ہے، اور تمہیں یہ فریضہ دیا گیا ہے جیسے ایمان باللہ ضروری ہے، اس طرح یہ دو کام بھی تمہارے ذمہ ضروری ہیں کہ تم اللہ کے دین کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاؤ. اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف بلانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب قرآن کریم دے گا، اس کا جواب احادیث دیں گی، اس کا جواب سیرت سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اور حیات صحابہ میں موجود ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو دیکھتے جاؤ، اپنے آپ کو بناتے چلے جاؤ، اور مجھے دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی بناتے چلے جاؤ. مجھے نمونہ بنا کے بھیجا گیا ہے، عملی نمونہ ہوں میں تمہارے لیے اگر زندگی بنانا چاہتے ہو. اور ایک بات یاد رکھو، کہنے سے زیادہ کوئی چیز ایفیکٹیو ہوتی ہے تو آدمی کا باڈی لینگویج ہوتا ہے، آدمی کا عمل ہوتا ہے. ایک بات آپ کہیں اور ایک بات آپ کی زندگی میں پائی جائے، دونوں میں بڑا فرق ہے. کبھی آدمی کہتا ہے لیکن زندگی میں نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام کی زندگی میں جو کہا گیا ہے وہ موجود ہے، نبی جو فرماتے ہیں وہ زندگی میں موجود ہے. کتنی اچھی بات کہی ہے کسی نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ سرکار کے اخلاق بیان کیجئے. جواب دیا قرآن شریف پڑھتے ہو؟ کہا جی ہاں پڑھتے ہیں. مختصر سا جواب دیا، علماء نے تشریح میں کتابیں لکھی ہیں کان خلقہ القرآن، بس جو قرآن کریم میں ہے وہ سرکار کی زندگی ہے. قرآن کہتا جائے گا، سرکار کرتے جائیں گے. سرکار کی زندگی دیکھو تو قرآن بنتا جائے گا، قرآن کریم پڑھو تو سیرت بنتی جائے گی. کیوں چاند میں کھوئے ہو اور الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. آج مسلمان بہت زیادہ پریشان ہے اور اپنے مسائل کا حل جو ہے کہیں مال میں، کہیں اسباب میں، کہیں اکانومی میں، کہیں وزیروں میں، کہیں پارلیمنٹ میں،
کہیں اولاد میں تلاش کر رہا ہے، لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں۔ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے کامیابی کیوں عطا فرمائی؟ ہم لوگ کامیابی جہاں تلاش کرتے ہیں وہاں کامیابی ہے نہیں، اور کامیابی جہاں ہے وہاں ہم تلاش نہیں کرتے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک مضمون لکھا تھا، تو اس میں ایک لطیفہ لکھا، کام کا تھا اس لیے نقل کرتا ہوں۔ ایک آدمی کا سکہ کھو گیا تھا سونے کا، گولڈ کا کوئن گم ہو گیا تھا، اب وہ تلاش کر رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، اسٹریٹ لائٹ میں تلاش کر رہا تھا۔ اس کے دوست آئے، دوستوں نے کہا سکہ کہاں گم ہوا ہے، ہم بھی تمہاری ہیلپ کریں گے ڈھونڈنے میں، ہم بھی مدد کرتے ہیں تمہاری، پلس مائنس بتائیے کہ سکہ کہاں گم ہوا تھا۔ اس نے کہا سکہ تو گھر میں گم ہوا تھا۔ تو دوستوں نے کہا بے وقوف، سکہ گھر میں گم ہوا ہے تو باہر اسٹریٹ لائٹ میں کیا تلاش کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا گھر میں لائٹ نہیں ہے اور باہر لائٹ ہے، اس لیے تلاش کر رہا ہوں۔ آج ہمارا عالم بھی یہی ہے کہ روشنی کہاں ہے اور ہم تلاش کہاں کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ترقی، یہ دور ترقی کا دور ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے مولانا ترقی کرنے دیجئے، ہم نے کہاں لگام لگائی، اور مولویوں کی لگام کو کون رکھتا بھی ہے؟ کون ان کی بات پر چلتا ہے اور کون ان کی مان کے دیتا ہے؟ اگر ترقی کرنی ہے نا تو ایک ہی راستہ ہے، دوا ترقی کی میں نے دیکھی، بسد ادب ہے یہی گزارش، مرض ترقی کرے گا اس سے، مریض اچھا نہ ہو سکے گا۔ ترقی کا راستہ، وہ صحابہ کرام جس راستے پر چلے، حضرت بلال کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آقا کے قدموں پر زندگی گزارنا طے کیا تو سیدنا و مولانا کہلائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اونچا کر دیا ہے۔ جو لوگ زمانے میں بدترین مانے جاتے تھے، میرے آقا کی تربیت اور کلمہ طیبہ کے پرچم کے نیچے، ایک کلمے کے نیچے جب جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بہترین انسان بنایا، اور سرکار نے گارنٹی دی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ زمانوں میں بہترین زمانہ ہے، اس سے لگا ہوا زمانہ زمانوں میں بہترین ہے، اس کے بعد والا زمانہ زمانوں میں بہترین ہے۔ اور بہترین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیر غالب ہے اور شر مغلوب ہے، بھلائیوں کو غلبہ ہے، برائیاں مغلوب ہیں۔ وہ کیسے؟ موجودہ دور میں کوئی تہجد پڑھ لے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، بڑا نیک آدمی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں
کوئی تہجد نہ پڑھے تو لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ عجیب مسلمان ہے کہ تہجد نہیں پڑھتا۔ ہمارے یہاں فرض چھوٹ جائے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور میرے آقا کے دور میں کوئی مستحب چھوٹ جائے تو اس پر سوال کھڑا ہوتا تھا کہ اس نے مستحب کو چھوڑا کیوں؟ موجودہ دور میں سنتیں جو ہیں چھوڑنے کے لیے رہ گئی ہیں اور نوافل ترک کرنے کے لیے رہ گئی ہے۔ لوگ نوافل کو بولتے ہی اتنے ڈھیلے پن سے ہے تو عمل کیا کریں گے؟ یہ نفل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم کو نہیں کرنا ہے، اور وہ تو سنت ہے تو اس کو تو اگر کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو لوگوں کو فتویٰ معلوم ہے کہ اس پر کوئی باس پرس نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام آقا کی ایک ایک بات کو لیتے تھے اور ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، اور پوری پابندی کے ساتھ اور پوری پامردی کے ساتھ۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ترقی کے لیے آگے نہیں جانا ہے، ترقی کے لیے ہمیں پیچھے 1400 سال پیچھے آنا پڑے گا، تب ہم ترقی کر سکیں گے۔ دیکھو میں آپ کو چند مثالیں دوں گا تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی، اور آپ کے لمبے بیٹھنے کی ہمت کم ہے تو انشاءاللہ میں بات بھی مختصر کرتا ہوں۔ آپ نے ایسا تو دیکھا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، بہت سیریس بیمار ہوتا ہے، تو اس کو آئی سی یو کے اندر داخل کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو آپ کی زبان کا لفظ ہوگا، ہمارے یہاں اس کے لیے لفظ ہے آئی سی یو۔ یہ کمرہ ہی اتنا خطرناک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو اندر آ جا، میں تجھے دیکھ لوں گا، آئی سی یو، یہ ہے اس کا مطلب۔ ایک اور بھی کمرہ آتا ہے اسپتال کے اندر، اس کا نام سی سی یو ہے۔ بہت کریٹیکل پوزیشن ہو تو سی سی یو کہلاتا ہے، اس سے کم درجے کی حالت ہو تو آئی سی یو کے اندر داخل کرتے ہیں۔ آدمی آئی سی یو میں سے سلامت نکل آئے اور ڈاکٹروں کی گرفت سے بچ جائے، لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ چلو آئی سی یو سے نکلا، اسپتال سے نکلا۔ لوگ خوشی خوشی گھر لے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اللہ نے شفا دے دی۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ، وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی دواخانہ آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ جہاں کوئی سیریس پیشنٹ داخل ہو اور ڈاکٹر بن کے نکل جائے؟ ایسا کوئی دواخانہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن تھا تو مدینہ منورہ میں تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستشفیٰ ایسا تھا کہ جہاں بیمار داخل ہوتے تھے اور طبیب بن کر نکلتے تھے، پوری دنیا میں پھیل جاتے تھے، اور جہاں جا کر اٹیچی کھولتے تھے وہاں کے بیماروں کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، شاعر بھی کہتا ہے۔ اب ہندوستان سے آئے ہوئے آپ کو کچھ دن گزر گئے، تھوڑے شعر آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو اردو یاد رہے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ ہم کو کام کرنا نہیں آتا۔ لوگ دعوت کر رہے ہیں، دعوت کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، خالی بات کرتے ہیں۔ کام تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ کس ڈھنگ کے ساتھ کیا؟
ان کے سامنے پوری دعوت کا نقشہ پھیلا ہوا ہے، سرکار کی پوری دعوتی زندگی پھیلی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، بولتے نہیں ہیں اور دعوت ہوتی ہے، اور ہم بولتے ہیں پھر بھی دعوت نہیں ہوتی۔ ایک جگہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ جب مسجد میں پہنچے تو یہ ایک عام دستور ہے کہ نائی کو جب دیکھتے ہیں تو سب کی حجامت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں کوئی مولوی کو دیکھا کہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ان سے کچھ سننا چاہیے، چلو بہت اچھا جذبہ ہے، تو حضرت تشریف لے گئے، دعوت کا کھونٹا ہے، بنیاد ڈالی ہے، راتیں روئے ہیں، دن کو تڑپے ہیں، بستر علالت پر پیر رگڑتے ہوئے کانوں میں لوگوں کے دین کی فکروں کی باتیں کہی ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگایا ہے، نسبتوں کو منتقل کیا ہے، تڑپ دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کم زندگی پائی لیکن پورے عالم کے اندر دین کو پھیلا دیا، اور اتنے کام کے باوجود کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ اتنی مصروفیت، روزانہ 5 بیانات، تو کتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ جواب دیا 5 بیانات کے بیچ میں 16 پارے قرآن کے پڑھتا ہوں۔ آج ہم نے تلاوت قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں مولانا سمجھ میں نہیں آتا تو کیا پڑھیں؟ سمجھ میں تو کمپیوٹر نہیں آتا پھر بھی اس کو لے کے بیٹھتا ہے۔ موبائل بڈھے کے ہاتھ میں ہے، 70 سالہ اسمارٹ فون لے کے چل رہا ہے، اور بہترین سے بہترین جو ہے اور واٹس ایپ کر رہا ہے، اور گوسپ کر رہا ہے، اور چیٹنگ کر رہا ہے، اور چیٹنگ کر رہا ہے، اور یہ سب سلسلہ جاری ہے۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو بیچارہ لے دے کر ایک قرآن ایسا مظلوم رہ گیا، دین ایسا مظلوم رہ گیا کہ دین پر عمل نہیں کرتا، جبکہ اللہ نے دین کو انتہائی طور پر آسان بنایا۔ کمپیوٹر کے آسان ہونے کو قرآن نہیں کہتا، موبائل کے آسان ہونے کو قرآن نہیں کہتا، لیکن اے بوڑھے، موبائل کی نمبروں پر تیری انگلیاں اتنی گھومی ہے کہ تسبیح کے اوپر تیری 80 سال میں اتنی عمر ہو گئی نہیں انگلیاں گھومی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دیکھو ایک بات سمجھو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھیوں نے دیکھا تو نماز کے بعد اعلان کر دیا کہ دین کی بات ہوگی، حضرت تشریف لائے ہیں۔ تو ہر جگہ دونوں طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ماننے والے اور کچھ مخالف۔ تو کچھ مخالف لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں ہوگی، تو وہ ساتھی نے کہا ہو کے رہے گی۔ انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے، انہوں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں ہوتی۔ حضرت سب سن رہے ہیں، دونوں طرف فریق جمع ہو گئے، دونوں طرف جھگڑا ہونے والا تھا، مسجد کے اندر میدان گرم ہونے والا تھا جھگڑے کا۔ حضرت نے سب کو ٹھنڈا کیا، فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں بیان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کس نے کہا کہ میں بیان کرنے والا ہوں؟ میں بیان کرنے، لیکن یہ آپس میں جھگڑا، اور جھگڑے کی برائی اور امت کے اختلاف پر 1 گھنٹہ حضرت نے بٹھا کر سب کو بیان دیا، اور اخیر میں فرمایا کہ میں کوئی بیان آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کام آدمی کو کرنا ہو تو اس شان کے ساتھ کرتے ہیں، بیان بھی کر دیا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اور جو کہنا تھا وہ کہہ بھی دیا اور اصلاح کی بات کر بھی ڈالی۔ برطانیہ میں ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ ڈرائیونگ سیکھ رہے تھے۔ وہ وہاں ڈرائیونگ کے اندر لائسنس کا ملنا ایسا ہے جیسے جنت کا سرٹیفکیٹ ملنا۔ اب انہوں نے 1 مرتبہ جو ہے امتحان دیا، فیل ہو گئے، دوسری مرتبہ امتحان دیا، فیل ہو گئے، تیسری مرتبہ ایگزامینر پڑوس میں بیٹھا اور ادھر ادھر کے چکر کاٹ کے موٹر وے کے اوپر ان کو لے کر گیا،
اور یوں کہا کہ میں تم کو ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، صحیح جواب دو گے میں تم کو لائسنس دے دوں گا۔ اس نے کہا پوچھئے سوال۔ تو امتحان لینے والے نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ who is your best friend while you are driving؟ سمجھے آپ؟ تمہارا بہترین دوست جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں، آپ کا بہترین دوست کون رہے گا؟ اب یہ گھبرایا، اور گھبرایا تو کہیں ادھر شیشے میں دیکھا، کہیں ادھر دیکھا، اور پھر اوپر جو آئینہ ہے اس کے اندر دیکھا، تو دھڑام سے جواب دیا کہ this mirror is my best friend، یہ آئینہ میرا بہترین دوست ہے۔ تو امتحان لینے والے نے پوچھا why؟ کیوں؟ جواب دیا یہ پیچھے کا منظر دکھاتا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہوگا تو پہلے پیچھے کا منظر دیکھنا پڑے گا، تبھی میں ترقی کر سکتا ہوں، آگے جا سکتا ہوں۔ موجودہ دور میں اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہوں گے تو ہم کو 1400 سال والا پرانا آئینہ نکالنا پڑے گا اور اس پر اپنی زندگی کو ڈالنا پڑے گا، تو آگے راستہ ملے گا، آگے ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ آج کل کتنے مضامین لکھتے ہیں لوگ، کتنے آرٹیکل روزانہ آتے ہیں، ہماری خستہ حالی، ہماری خاسر المرامی، ہماری ناکامی پر روزانہ آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، اور لوگ آرٹیکل لکھ لکھ کے مقبول ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے پریشان ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کا آرٹیکل دیکھیے، آدھی آیت میں ہمارے مسئلے کا حل بنایا ہے۔ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں آ جائے، قدم قدم پر کامیاب ہونا طے ہو جائے گا۔ اور میں نہیں کہتا، کامیابی کا اعلان اللہ کرتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کے ارشاد سے بڑھ کر کیا سچی بات ہو سکتی ہے۔ وہ 2 حصے اور وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی مان کر زندگی گزار دے اور جو سرکار کی اتباع کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزارے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ چھوٹی نہیں بڑی کامیابی سے ہمکنار ہے۔ اسے کامیابی تلاش نہیں کرنی، کامیابی اس کے قدموں میں موجود ہے۔ جسے نسبت مصطفیٰ مل گئی، جسے نسبت مصطفیٰ مل گئی، اسے دولت 2 سرا مل گئی۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق رسول حاصل ہو گیا، پھر اس کی زندگی میں اتباع آئے گی، سرکار کہتے جائیں گے وہ کرتا چلا جائے گا، اور یہی اصل دین ہے۔ یہ 2 چیز زندگی میں آئے تو دین بنتا ہے، اور دین عملی بھی بنانا ہے۔ جب عمل کے بعد آپ کوئی بات کہیں گے تو لوگوں پر اس کا اثر بھی ہوگا۔ اس لیے مؤذن کا درجہ بہت اونچا ہے۔ پہلے مؤذن میناروں پر اذان دیتے تھے، اب میناروں کے اوپر مائک فٹ ہو گئے اور مؤذن نیچے فٹ ہو گئے۔ تو پہلے اذان اوپر ہوا کرتی تھی، اور اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ مؤذن کون ہے؟ مؤذن دائی ہے، اور دین کا بہترین دائی ہے مؤذن۔ اس بنا پر کہ اذان کے بعد دعا بتائی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اس کو دعوت تامہ کہا، دا کمپلیٹ میسج آف اسلام کہا۔ اذان معمولی چیز نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اذان کی بھی قدر نہیں کرتے، اور مؤذن کو تو کہیں کا بیچارے کو نہیں رکھا ہے ہم نے۔ جب تک ہمارے مزاج میں مؤذنین کی
اور ہمارے دل اور دماغ میں ائمہ اور علماء کا احترام نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبر رکھے، اور 6 نمبر کے اندر 1 نمبر علم کا اور 1 نمبر ذکر کا رکھا۔ فرمائے علم کے ذریعے سے راستہ ملتا ہے، علم روشنی ہے، علم اجالا ہے، علم کے ذریعے سے راستہ ملے گا، ذکر چلنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا کرے گا۔ گاڑی میں لائٹ ہو لیکن پیٹرول نہ ہو تو گاڑی چل نہیں سکتی، اور پیٹرول بھرا ہو اور رات کا خطرناک اندھیرا ہو تو گاڑی پھر بھی روشنی کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اس بنا پر یہ 2 چیزوں کو ساتھ رکھا ہے۔ حضرت جی نے فرمایا علم کا نمبر اس لیے رکھا کہ علم کی بات سنتے سنتے، علم کی فضیلتیں سنتے سنتے ہمارے مزاج کے اندر علماء کی فضیلت آ جائے، علم کی بزرگی آ جائے، علم کی برتری آ جائے، تو دعوت کے کام کی برکت سے مدرسے آباد کرنا ہے۔ علم کا نمبر مدرسوں کو آباد کرنے کے لیے رکھا ہے، اور ذکر کا نمبر خانقاہوں کو اور اللہ اللہ کرنے والوں کی اللہ اللہ کو آباد رکھنے کے لیے ہے۔ یہ 2 نمبر اس لیے رکھے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اکرام مسلم جہاں ہوگا وہاں اکرام علماء ضروری ہے۔ توہین علماء یہ نمبروں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پورا دین عملی ہے، اور عملی کتنا ہے؟ 2 نمونے سرکار کی زندگی سے پیش کروں گا۔ سامنے والا چپ ہو جائے گا، زندگی دیکھ کے خاموش ہو جائے گا، توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ یہ دعوت کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر دین آئے۔ کتابوں میں ہے، ہمارے بزرگوں میں ہے، لیکن دین چلتا پھرتا زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ محنت کرنی پڑے گی۔ یہ 3 دن کے لیے نکلنا، یہ چلے کے لیے نکلنا، یہ 4 مہینے کے لیے نکلنا، اور یہ پوری زندگی کی ترتیب بنانا، یہ در حقیقت زندگی کو عملی بنانے کی مشق ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے دعوت کی یہ جو 6 نمبر ابا جان نے رکھے ہیں تو کیا یہ پورا دین ہے؟ فرمایا نہیں، یہ دین کی بسم اللہ ہے، یہ دین کی بسم اللہ ہے۔ جب چلے گا اور مذاکرہ یہ 6 نمبر کا کرے گا تو اس کے اندر دین جاگنے لگے گا، پھر یہ مدرسوں میں جائے گا، پھر کتابیں پڑھے گا، پھر زندگی میں عمل آئے گا، پھر 100% دین پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ غزوہ خندق کا موقع تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھود رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو بھی کام سپرد کیا ہے، چٹانوں کے توڑنے کا کام سونپا ہے۔ اور نبی پر قربان جائیے کہ آرڈر نہیں کرتے، خود عمل بھی کر رہے ہیں۔ اگر صحابہ کھود رہے ہیں چٹانیں تو سرکار بھی ساتھ مدد کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی صحابہ تعمیر کر رہے ہیں تو میرے سرکار بھی مٹی اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں۔ عملی ہے یہ دین، اور ہر ایک کو لگنا پڑے گا اور کام میں جمنا پڑے گا اور نمونہ بن کے پیش کرنا پڑے گا، تو سامنے والوں کی زندگیوں کے اندر انشاءاللہ دین آئے گا۔ ہماری زندگی میں نہ ہو اور ہم چاہیں کہ سامنے والے کی زندگی میں آ جائے، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ مجھے بات یاد آئی، ایک جماعت جو ہے ایک جگہ کام کر رہی، مسجد نہیں تھی، جماعت کام کر رہی تھی۔ کام کرتے 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 کوئی جگہ نہ ملی تو ایک چرچ ملا۔ چرچ میں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، پادری نے دروازہ کھول دیا۔ لگا کہ بیچارے سر پھرے آئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بھئی کون ہو؟ کہا ہم لوگ مسلمان ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا شیلٹر مل جائے
تمہارے چرچ کے اندر ہم ایک کونے میں پڑے رہیں گے، اپنا کام کریں گے، تم کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ اس نے کہا اوکے نو پرابلم، آپ آ جاؤ۔ وہ آیا اور اس نے دروازہ کھول دیا، یہ سب بستر وغیرہ ڈال کر رہنے لگے، وقت پر وضو، وقت پر نماز، وقت پر تعلیم۔ اب وہ بیٹھ کر دیکھتا رہا۔ سنڈے ہوا تو سنڈے کو چرچ میں لوگ آتے ہیں، جب فرصت ہوتی ہے تو آتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، موسیقیاں سنتے ہیں، پادری کا لیکچر سنتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں، بس یہ ان کی عبادت۔ تھوڑا سا میوزک سنتے ہیں، ان کی کتاب میوزک کے بغیر نہیں چلتی، اور ہم کو اللہ نے ایسا قرآن دیا ہے کہ بغیر میوزک کے پڑھا جاتا ہے تو جسے نہیں آتا قرآن وہ بھی سر دھننا شروع کرتا ہے۔ سنڈے کو جب تمام لوگ چلے گئے تو جو گروپ لیڈر یعنی امیر صاحب تھے ان سے پرمیشن مانگی اس نے کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کی جماعت کے ساتھ میں رہ سکتا ہوں؟ کہا بالکل رہ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو وہ دوپہر سے لے کر رات تک رہا، دوسرے دن صبح میں بھی رہا، وضو بھی برابر بناتا تھا، ساتھ نماز میں بھی کھڑا ہوتا تھا، تعلیم ہو رہی تھی اس میں بھی بیٹھ رہا تھا۔ اس نے دوسرے دن صبح میں ایک ساتھی کو کہا امیر صاحب کی اجازت سے کہ اس کو 50 فٹ دور کھڑا کر دو۔ اس کو 50 فٹ دور کھڑا کیا۔ کھڑا کرنے کے بعد یہ یہاں کھڑا رہا اور ایک اشارہ کیا، اس کے ایک اشارے سے وہ 50 فٹ والا زمین پہ گر گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ کرتب ہے میرا، یہ مجھے کمال حاصل ہے۔ اب 100 فیٹ دور کھڑے ہو جاؤ، 100 فیٹ دور کھڑے ہو گئے۔ 100 فیٹ دور کھڑے ہونے کے بعد پھر اشارہ کیا، آدمی وہاں پھر زمین پر گر گیا۔ یہ اس کی تصرفات کی بات تھی، تصرف اتنا زبردست تھا۔ اور اس نے کہا 200 فٹ دور چلے جاؤ گے تو میرا تصرف رہے گا، اور مجھے جو تصرفات حاصل ہیں ان کا یہ معمولی آپ کو میں نے ایک سیمپل دیا ہے، اس سے بڑے بڑے کرتب میں جانتا ہوں، لیکن میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امیر صاحب نے کہا ہم کو تو ایسا کوئی کرتب نہیں آتا، ہم تو ساتھی کو یوں چلنے کو کہتے ہیں تو وہ جاتا ہے پچھم میں، عورب کو کہتے ہیں تو ادھر جاتا ہے، اور آپ کا یہ کرتب عجیب ہے، ہمارے پاس تو ایسے انگلی کے اشارے سے گرا دینے والے تو کوئی ہے نہیں، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، دوسرا کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اس نے کہا اس کے باوجود میں دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہیرا ہے اس کو نہیں جانتے، تم کو اللہ نے کیا ڈائمنڈ دیا ہے وہ تم کو نہیں معلوم۔ جس کے پاس نعمت ہوتی ہے نا اس کو قدر نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے برخود نظر بکشاز تہی دامنی مرن، کہ در دامنے تو ماہ تمام نہادان۔ اب یہ فارسی ہے، مرحوم ہے، اردو تو آپ کے یہاں دھیرے دھیرے روانہ ہو رہی ہے، فارسی تو بیچاری دفنائی جا چکی ہے۔ کہتے ہیں دوسروں کے دامن میں چاند کے ٹکڑے دیکھنے والا، تیرے دامن میں اللہ تعالیٰ نے آفتاب و ماہتاب رکھے ہیں، وہ ستاروں پہ کیا خوش ہوتا ہے، ذرا اپنے دامن میں جھانک۔ اللہ نے ہمیں اتنا بہترین دین دیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو دے سکتے ہیں، ہمیں دنیا کا امام بنایا تھا۔ اس لیے کہا ہے کہ پوری دنیا کا امام تھا لیکن امامت کا منصب کھو دیا،
تو مقتدی بن گیا، اب لوگ اپنی چیزیں تجھے پیش کرنے لگے۔ جب آدمی دعوت دیتا نہیں ہے تو اسے دعوت کھانی پڑتی ہے، مدعو بننا پڑتا ہے جب وہ دائی نہیں رہتا۔ ایمان والا دائی کے پوزیشن پر رہے گا۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بغرے تماشا می روی۔ پوری دنیا کو اپنے تماشے سے مسخر کر دینے والے، کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کے کھیل کی لپیٹ میں تو کیسے آ گیا؟ تجھے تو پوری دنیا کا مقتدی بنا کے بھیجا تھا۔ لیکن حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حالات یوں بگڑے ہیں، فلان سیاسی حالات ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، اکانومی ہمارے خلاف، لیڈر ہمارے خلاف، گیدڑ ہمارے خلاف، سب ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے یہ تو دیکھو۔ ہم صرف دنیا سنوارنے میں لگے ہیں، میرا گھر بہترین ہو جائے، میری گاڑی بہترین ہو جائے، میرا بینک بیلنس بہترین ہو جائے۔ شادی کے لیے لڑکے والوں نے پیغام دیا تو لڑکی والے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بینک نی کیٹلی چوپڑی چھے چھوکرانی پاسے اے بتلاؤ، اینو بیلنس کیٹلو چھے بینک نی اندر اے بتاؤ۔ یہ نہیں پوچھتے کہ اس کے دماغ کا بیلنس کتنا ہے، اس کے ایمان کا بیلنس کتنا ہے۔ سب سے بڑی فکر جو کرنی چاہیے وہ ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ دولت ایمان سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس کے لیے کئی جانیں صحابہ دینے کے لیے تیار ہے کہ میرا گلا کئی بار کٹے تیرے دربار میں حاضر ہوں، لیکن میں دین چھوڑوں اے اللہ مجھے گوارا نہیں۔ تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوے دل، جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں۔ اس نے کیا پیاری بات کہی ہے، اس نے کہا یہ سب کرتب کو مارو گولی، اس میں کچھ بھی رکھا ہوا نہیں ہے۔ اور امیر صاحب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ جہاں میرے کرتب کی انتہا ہو جاتی ہے، اینڈ آ جاتا ہے، وہاں سے اسلام کی شان شروع ہوتی ہے، وہاں سے اسلام کے کمالات کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسا باکمال دین تمہیں عطا فرمایا ہے کہ اس کی ایک ایک چیز میں خوبی رکھی ہے اللہ نے۔ فرانس کا ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ موبائل پر زیادہ کان سے لگا کر گفتگو کرنے سے اندر سے جو الیکٹرانک ریزز نکلتی ہیں وہ کان کے سوراخ کے راستے سے باڈی کے اندر ایبزارب ہوتی ہیں، اور وہ اندر جو ہے کوئی بیماری پیدا کرنے کے چانسز کو بڑھا دیتی ہے۔ لیکن کوئی چاہتا ہے کہ اس کی باڈی سیف رہے تو 24 آورز میں ایک مرتبہ اس کو دھرتی کے اوپر یعنی زمین پر اپنی پیشانی لگا لینا ہے، تو جتنی کرنیں ہیں اور بیکٹیریا ہیں زمین چوس لے گی۔ میرے آقا کو ہزاروں سلام ہو اور قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے 5 وقت کی نماز میں ہمیں 100 سجدے بتلائے، اور جو 100 سجدے کرے گا اس کو موبائل کا استعمال بھی نقصان نہیں دے گا۔ 1400 سال پہلے آقا نے ہماری بیماریوں کا، ہمارے جسم کا، ہماری صحت کا انتظام فرمایا ہے، خیال رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم دین پر چلنے والے بن جائیں۔ میں خندق کا واقعہ ذکر کر رہا تھا، خندق میں مٹی اگار رہے ہیں سرکار، اور ایک صحابی آگے، دین عملی کتنا ہے، زندگی میں سرکار کے دین عملی کتنا ہے۔
عمل پیش کریں گے سامنے والا چپ ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی ریپلائی، کوئی آنسر نہیں ہوگا۔ یہ محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں 100% دین آئے۔ یہ چلت پھرت کا مقصد یہ ہے ہماری زندگی میں ہم سیکھیں اور سیکھ کر اسے عملی بنانے کی کوشش کریں، اور جتنا عملی بنے گا اتنا سامنے والے کے اوپر اثر ہوگا۔ آج بھی لوگ مجھے آپ کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اور سیرت سرکار پڑھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ ایک جگہ ایک انگریز مسلمان ہوا تھا، وہ وضو خانے میں بیٹھا ہوا تھا، اور وضو خانے کے اندر پانی زیادہ جاتا ہے، نیل جمی ہوئی تھی، نیل۔ تو اس نے مؤذن صاحب کو بلایا اور ریکویسٹ کی کہ نیل گندی لگتی ہے، نالی کو ذرا صاف کر دیجئے۔ تو مؤذن غصے میں آ گیا، اس نے غصے میں آ کے کہا تو ابھی انگریزوں میں سے مسلمان ہوا ہے، اس لیے تیرے اندر سے انگریزوں والی صفائی نہیں گئی ابھی۔ یہ جملہ کہا۔ کہتے ہیں اس کے پڑوس میں ایک پکا مسلمان بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ یہ جملہ جو ہے اس کے دل کو ٹکڑے کرے گا، شاید ایمان سے مکر نہ جائے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا مؤذن صاحب ٹینشن میں ہیں، اس لیے آپ ان کی بات میں مت آنا، الحمدللہ اسلام میں بہت صفائی کا خیال رکھا ہے، ہم لوگ صاف کر لیں گے، آپ ٹینشن مت لو۔ تو انگریز نے جواب دیا کہ تم یوں سمجھتے ہوں گے کہ اس نے جملہ کہا تو میں اسلام چھوڑ دوں گا، میں نے اسلام قبول کیا ہے اسلام کی صفائی کو پڑھ کر اور طہارت کو پڑھ کر۔ اب ایسے کتنے بھی جملے آئیں گے میرے ایمان کو دل سے نکال نہیں سکتے، میں نے آنکھوں سے صفائی کو پڑھا اور دیکھا ہے، اس بنا پر میں نے دین قبول کیا ہے۔ اور دین جب دل کی گہرائیوں میں اور بشاشت قلب میں آتا ہے تو اس کے بعد اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹکڑے کر دو لیکن نہیں نکلے گا۔ اب وہ صحابی آئے، صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایک نظر مجھ غریب کی طرف فرمائیے۔ چادر کمر پیٹ سے ہٹائی تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سیدھی رکھنے کے لیے بھوک کی وجہ سے کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، کام بڑا سخت ہے چٹانیں توڑنے کا، پتھر باندھ کے رکھا ہے، اور بتانے آئے ہیں کہ سرکار ناقابل برداشت فقر و فاقہ اور بھوک ہے، اور میں نے پتھر باندھ کے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنی شکم اطہر سے چادر ہٹائی۔ اب تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھ رہا ہے اور یوں کہتا ہے تاریخ کی قلم نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر ایک نہیں دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ عملی طور پر سرکار نے بتایا کہ اگر تو فقر و فاقہ سے ہے تو تیرا نبی پیٹ بھر کر کام نہیں کر رہا ہے، آنکھیں بند کر کے کام کرتا چلا جا، انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا چلا جائے گا۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو کہتا تو ہے لیکن کرتا نہیں ہے، اس کی زندگی عملی نہیں ہوتی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ عمل کا آنا ہے، اور یہ عمل ہماری زندگیوں میں کیسے آ جائے اس کے لیے ایک خاص قسم کی محنت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی اور کی، جس کے نتیجے میں عالمی پیمانے پر یہ جماعتوں کا چلنا پھرنا نکلنا اور یہ مذاکروں کا ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ہم سب لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، کیا تقاضے ہیں ہمارے سامنے؟ آ جاؤ بھائی اپنے تقاضے بیان کرو، اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ یہ تقاضے سنیے گا اور اس تقاضے پر کون تیار ہے یہ بتائیے۔